جناب آفتاب استاد سے گزارش ہے کہ فضیلت الشیخ حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں۔ خدمت میں جو ہمارے مہمان ہیں ان کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں۔ اسی طرح امیر جمعیت اہل حدیث مینگلور جناب جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا۔ محترم حاضرین و حاضرات، یاسین مستقیم صاحب فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں گے۔ شیخ اعجاز ندوی حفظہ اللہ، جزاکم اللہ خیراً۔ شیخ عبدالسلام مدنی بہت ہی بہترین انداز میں اپنے عنوان کی وضاحت کی۔ اللہ رب العالمین آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں، آپ کے آنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، آپ کی جملہ خدمات کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، آمین یا رب۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کہ آپ مائک پر تشریف سمجھتے کہ بھائی وہ تو چیلنج کر رہے ہیں، آمنے سامنے ہوں گے، حق کا حق، باطل کا باطل کھل جائے گا، پانی کا پانی ایک دم جسے کہتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ بھائیو، مناظرات کی دنیا میں بات کبھی بھی با مقصد ہو ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ مناظرات کی دنیا میں ہوتا کیا ہے معلوم؟ شبہ پھیلانے والا شبہ اچھال دیتا ہے اور اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کو اپنا جواب مکمل کرنے کی پوری فرصت نہیں دیتا۔ اسی لیے سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا، وہ اکثر و بیشتر مناظرے سے جہاں تک ہو سکے بچتے تھے۔ باقی یہ ہے سوال کا جواب ہے، وہ اپنے درس میں دیتے ہیں، اپنی گفتگو میں دیتے ہیں۔ مناظرات سے اس لیے اجتناب کرتے تھے، مناظرے میں ایک فریم ایسا بنایا جاتا ہے، شبہ اچھالنے والا اچھال۔ اے اللہ، آج جب غیب کے سارے پردے ہٹ چکے ہیں، عالم شہود میں ایک سجدے کی اجازت دے دی جائے۔ اللہ اکبر۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ حشر کے میدان میں، حشر کی عدالت میں ایک سجدہ ہوگا جو اہل ایمان کو نصیب ہوگا۔ اسی طرف سے وہ فرماتے ہیں، رب العالمین سے یہ مناجات اور یہ التجا کرنے کو دل کرتا ہے کہ آج عالم شہود میں ایک سجدے کی اجازت دے دی جائے۔ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یطیل السفر، سفر لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ حدیث جانتے نہیں؟ حدیث جانتے ہیں نا؟ یطیل السفر، لمبا سفر کیا ہے۔ اشعث اکبر، سر کے بال بھی پراگندہ ہیں اور کپڑوں پر دھول لگی ہوئی ہے، گرد و غبار ہے۔ مطعمہ حرام، کھانا حرام کا ہے۔ مشربہ حرام، پینا حرام کا ہے۔ ملبسہ حرام، پہننا حرام کا ہے۔ غذی بالحرام، جو جسم پر رہا ہے وہ جسم بھی حرام کا ہے۔ جی شیخ کہتے ہیں سفر میں دعا کرنا دعا قبول ہونے کا ایک سبب ہے۔ وہ مسافر ہے، دعا قبول ہونے کا ایک سبب ہے۔ حدیث میں یہ بھی لفظ آتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے۔ ہاتھ اٹھانا دعا قبول ہونے کے اسباب میں ایک بڑا سبب ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود مسافر ہے، مجبور ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، چونکہ اس کا رزق حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے۔ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ انا یستجاب ذالک۔ شاید اپنے آپ پہ غور کر کے دیکھ لیجئے، اپنے آپ پہ غور کر کے دیکھ لیجئے کتنی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں، کتنی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایک اہم سبب اپنے لقمے پہ ذرا غور کر کے دیکھ لیجئے، کہیں ہمارا کھانا تو خراب نہیں ہے۔ یہ دوسری چیز ان کو تھوڑا سا ایسا سمجھتے تھے کہ ہمارے اس میں بہت خرابیاں ہیں۔ معلوم پڑا کہ آج ہم ایک ہیں، اب ہم کو وہاں آنے کی ضرورت نہیں، ہم یہاں رہ کے ٹھیک ہے، تم وہاں رہ کے ٹھیک ہو، لیجئے کیا فائدہ ہوا آپ کا۔ لہٰذا اس میدان میں نوجوان شوقیہ طور پر آ جاتے ہیں، ذمہ داری سمجھ کے نہیں۔ دوسروں کو دیکھتے ہیں شہرت مل رہی، اس طرح کی بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے۔ اگر واقعی سمجھداری ان میں ہوتی، دین کا جذبہ ہوتا، علماء کے پاس بیٹھ کر بنیادی علوم پہلے حاصل کرتے ہیں۔
قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے، دین کا علم گہرا نہیں ہے، اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے علم نہیں ہے، اور ساری دنیا میں ہم دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، کون سا طریقہ ہے؟ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ 5 علماء، میں تھوڑا وقت زیادہ لوں گا، معذرت چاہتا ہوں، اور جتنا وقت ہے اتنا ہی لوں گا، 45 منٹ کی برکت سے مکہ فتح ہوا، یہ سنت کی پیروی میں یہ فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ لہذا حضرت صاحب بن حنیف کہتے تھے دین کے مقابلے اپنی رائے کو متہم کرو۔ میرے بھائی، جو منکرین حدیث ہے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں کہ حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں حدیثیں ٹکراتی ہیں؟ ارے بھائی، کوئی ایسی حدیث ہے، امام شافعی بڑے عالم تم بڑے عالم، ابن خزیمہ بڑے عالم تم بڑے عالم، امام شافعی کہتے ہیں ایسی کوئی حدیث کوئی لائے جو دونوں حدیثیں صحیح بھی ہوں اور ٹکراتی بھی ہوں، یا تو ایک ناسخ ہوگی ایک منسوخ ہوگی، ایک مطلق ہوگی ایک مقید ہوگی، ایک عام ہوگی ایک خاص ہوگی، دو صحیح حدیثیں نہیں ٹکرا سکتی۔ تمہاری عقل ٹکرا سکتی ہے، تمہاری تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے، دو صحیح حدیثیں نہیں ٹکرا سکتی۔ کہ یہ ہزاروں لوگ جو درگاہ کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، اس ایک جن جو چلاتا ہے بابا میں جا رہا ہوں جا رہا ہوں، یہ ہزاروں لوگ جو کھڑے ہیں ان کا عقیدہ اور اسٹرانگ ہوتا ہے، او بابا کو اتنی بڑی طاقت ہے، شکتی ہے، اس لیے تو بابا کے دربار میں آنا چاہیے، یہ جو چاہے دے دیں۔ تب میری سمجھ میں آیا وہاں بھی یہی ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، دونوں کے دونوں کافر اور دونوں کے دونوں مشرک ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو ایسے شیطان، اور اس کے بعد ہم کو لگا کہ یہ بھگایا ڈاکٹر ہاتھ علاج نہیں کرے گا۔ مولانا میں نے جب علاج کی بات آئی، جب بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس سے زیادہ مشفق کوئی باپ بھی نہیں ہوگا۔ پھر چچا چچا کہنے لگا، وہ اس وقت تو فیس لینی نہیں تھی ہندو یونیورسٹی میں، سرکاری ڈاکٹر ہے۔ یہ کیا چیز ہے ڈاکٹر بھائی؟ اس کو مرض سے دشمنی ہے، اس کو اس مرض سے دشمنی نہیں ہے، اس عورت سے دشمنی نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی نے یہی طائف کے میدان میں بھی یہی کیا تھا، اور حدیبیہ میں بھی یہی چیز کی تھی۔ اب تفصیلات کے ساتھ، ورنہ مولانا کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہہ دیا، سر صاحب انہوں نے کہا کہ بھائی حنفیہ قرآن کے مقابلے میں حدیث زیادہ سمجھتے ہیں، یعنی تفصیلات کا تو موقع رہتا نہیں ہے، یعنی متواتر اور مشہور اگر ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ زیادتی نہیں ہوئی، اس سے تو قرآن کی تفسیر کی جائے گی، تحدید بھی اور اطلاق کو مقید بھی کیا جائے گا، لیکن احاد کے ذریعے سے نہیں کیا جائے گا جو احاد کی تقسیم انہوں نے کی ہے۔ تو اسی طریقے سے میں ان تفصیلات کو نہیں بیان کر رہا ہوں، اور یہی چیز اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر معاملے میں تھا۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ موجودہ حالات کی روشنی میں یہ